بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں دو بڑے کیسز پر سماعت ہوئی اور ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں سماعت تھی جہاں نگران وزیر اعظم کو طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے اور وہ بشرا بیگم کی درخواست ہو، وہ علیمہ خان کی درخواست ہو یا وہ اسلام آباد کے 3 حلقے ہوں جہاں پر تینوں رہنماؤں نے اور امیدواروں نے درخواستیں دائر کی تھیں، اور ایف آئی اے کو کارروائی سے روکنا علیمہ خان کی جو بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بلاول زرداری کی پریس کانفرنس پر جو رد عمل دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ انتخابات میں عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد پی ڈی ایم کے کل پرزوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نئے ناٹک کا آغاز کر دیا ہے۔ زرداری کے فرزند کی سوچ جمہوری ہوتی تو جاتی عمرہ کے قذاقوں کے ساتھ مکا کے نئی مہم چلانے کی بجائے تحریک انصاف کو میسر عوامی مینڈیٹ تسلیم کرتے اور ووٹ کی کھلی بے حرمتی کی مذمت کرتے اور کراچی اور سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ دیتے۔ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے زرداری کے فرزند کی جماعت سیاہ تاریخ حامل ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین میں پیپلز پارٹی کی سہولت کاری نے پاکستان کو مشرقی بازو کی علیحدگی کا گہرا زخم دیا۔ آج زرداری کا فرزند زرداری کے اشاروں پر اپنی خاندانی اور موروثی سیاست کو ننگی بددیانتی اور اقتدار کی بندر بانٹ کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئینی، حکومتی اور پارلیمانی عہدوں کی آپس میں تقسیم کے بعد باہم فیصلوں کی اداکاری ان کے کسی کام آئے گی، نہ عوام ان کے جھانسے میں آئے گی۔ عمران خان کے دیے گئے شعور کے بعد قوم جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھنسانے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ قوم جانتی ہے کہ عمران خان اس بوسیدہ نظام کو بدلنے کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری ہیں اور اس سے تقویت اور دوام بخشنا چاہتے ہیں۔ قوم کی آئندہ نسلوں کو گروی رکھ کر اپنی موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مستقبل محفوظ بنانے کے مکروہ منصوبے عوام خاک میں ملائیں گے۔ حکومت سازی ہو یا حزب اختلاف کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا معاملہ، تحریک انصافی اکثریتی مینڈیٹ کی حامل ہے۔ ان کی ہر سازش اور پس پردہ مکا کا توڑ نکالیں گے اور ملک و قوم کو ان کے شر سے محفوظ بنائیں گے۔ یہ ترجمان پی ٹی آئی کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ جبکہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو آفیشیل سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، عمران خان نے جیل میں اپنے وکلا کے ذریعے جو پیغام بھجوایا ہے اور عمران خان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس پر یہ جاری کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں 2/3 اکثریت سونپنے پر میں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عوام کا کثیر تعداد میں انتخابی عمل میں شرکت کے لیے نکلنا نہایت حوصلہ افزا تھا۔ عوام نے جس طرح خواتین اور بچوں سمیت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نکل کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، اس سے صحیح معنوں میں جمہوریت کی روح زندہ ہوتی ہے۔ اس پورے مرحلے کے دوران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس محنت اور جاں فشانی سے ہمارے سوشل میڈیا نے کام کیا، اس میں بطور خاص ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں مزاحمت کی سکت اور صلاحیت سے لیس ان پولنگ ایجنٹس کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں جنہوں نے دھونس اور دھمکیوں کے ناروا سلسلے کے باوجود ڈٹ کر اپنے فرائض سر انجام دیے اور فارم 45 کا حصول یقینی بنایا۔ چونکہ پاکستان کے عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، چنانچہ پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومتوں میں گھس بیٹھنے والوں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر سے گریز کریں۔ عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں ہوگی بلکہ ملک کی معیشت تباہی کے گھڑے میں مزید گہرائی کے ساتھ جا پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کی منشا پر کسی طور پر سمجھوتہ نہیں کرے گی اور میں نے اپنی جماعت کو واضح طور پر ہدایات دے دی ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت کسی بھی ایسی سیاسی جماعت سے معاملہ سازی ممکن نہیں جس کے دامن پر عوام کا مینڈیٹ چرانے کا داغ ہو۔ یہ عمران خان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور ان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ کسی صورت بھی وہ ایسے کسی معاملے کو قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے NA43 ٹانک جو خیبر پختونخوا کا NA43 ہے ٹانک، وہاں پر 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا ہے۔ NA43 ٹانک میں 17 فروری ہفتہ دوبارہ پولنگ ہوگی اور جو 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ حکم دیا گیا ہے کہ دوبارہ وہاں پر کروائی جائے گی، پولنگ کروائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اب سب کو جتوایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے عرفان خان نیازی جو عمران خان کے کزن ہیں، بھکر کا حلقہ ہے پی پی کا،
تو وہ 3 دفعہ پہلے گنتی ہو چکی ہے، وہ جیت چکے تھے، آج چوتھا دن ہے، مسلسل ہی گنتی ہو رہی ہے اور اب 7 ووٹوں سے ان کو ہرا دیا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ایسی جاری ہے، جہاں نہیں ہوگا وہاں نئے انتخابات کو 6 پولنگ 7 پولنگ پہ کروا کے، تو یہ ہر صورت جو مینڈیٹ ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سے آئین اور قانون بڑا واضح ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں NA 128 کی درخواست پر سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر بھی جواب طلب کر لیا ہے، اور اس میں اون چودھری کی جو کامیابی ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور لیکن سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تمام امیدواروں کو فارم 45 کے ساتھ طلب کیا گیا ہے اور ریٹرننگ افسر کو بھی ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے۔ NA 128 میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے پوری تفصیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے رکھی، اور اس تفصیل کو بتانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کی درخواست پر ہم 19 فروری تک جو ہے وہ فیصلہ، ان کی جو سٹے آرڈر کی درخواست ہے اس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا، جبکہ جو بقیہ درخواست ہے اس پر 19 فروری کے لیے نوٹس کیا، اور ابھی سٹے آرڈر پر فیصلہ محفوظ تھا کہ اون چودھری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ نوٹیفیکیشن ان کو اسلام آباد میں مہنگا بھی پڑا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کیس پر سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اخترکیانی صاحب نے سماعت کی اور انہوں نے نگران وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، اور بلوچ طلبہ کی عدم بایابی سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھمن نے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل آج موجود نہیں ہے تو ہمیں آپ التوا دیا جائے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے موقف اپنایا کہ ہمیں اس کیس میں مزید وقت درکار ہے، جس میں محسن اخترکیانی نے کہا یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے دونوں DGs کو نہیں بلایا، نگران وزیر اعظم کو پیر 10 بجے خود پیش ہوں، سوموار والے دن 10 بجے خود پیش ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جبری گمشدگیوں کی سزائے موت ہونی چاہیے، جبری گمشدگیوں میں ملوث لوگوں کو 2 بار سزائے موت ملنی چاہیے۔ عدالت نے جو 10 بجے سوموار والے دن جو کمنگ منڈے ہے نگران وزیر اعظم کو طلب کر لی، اور عدالت نے کہا پھر اگلی دفعہ جو بھی الیکٹڈ منتخب وزیر اعظم ہوگا اس کو بلائیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جبری گمشدگیوں کا جو معاملہ ہے کب حل ہوگا۔ اسی طریقے سے عمران خان کی بیگم بشرا بیگم کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ مجھے آپ بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کریں۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی اور جیل منتقلی سے متعلق درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 فروری تک جواب طلب کر لیا۔ عثمان ریاض گل عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ بشرا بیگم کو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعد میں بتایا گیا کہ بنی گالہ رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر آپ کو وہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ چیف کمشنر کا بنی گالہ رہائش گاہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے اور ان کو واپس اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے۔ عدالت نے بشرا بی بی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 فروری تک جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ 22 فروری کو ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں اور علیمہ خان، عمران خان کی بہن، ان کو جو FIA نے نوٹس جاری کیے تھے اس پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے FIA سائبر کرائم اور انسداد دہشت گردی ونگ کی جانب سے جاری نوٹسز کے خلاف سماعت کی۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو علیمہ خان کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے ریمارکس دیے کہ FIA میں کوئی شکایت یا انکوائری ہے تو اس کی رپورٹ علیمہ خان کو فراہم کی جائے۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ FIA علیمہ خان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کرے، اور وکیل علیمہ خان نے دلائل دیے کہ FIA کے پاس کوئی ایسا مواد موجود نہیں جس کے مطابق سائبر کرائم ہوا ہو۔ انہوں نے استدعا کی کہ علیمہ خان کے خلاف جاری انکوائری یا شکایت کو خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ پہلے رپورٹ منگوا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انکوائری ہے بھی یا صرف شکایت ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ FIA آج ہی علیمہ خان کے خلاف انکوائری یا شکایت کی تفصیلات فراہم کرے۔ وکیل کو رپورٹ کی کاپی مل جائے تو آپ اپنا جواب FIA کو جمع کروا دیں، اور اس دوران FIA علیمہ خان کو ہراساں نہیں کرے گا۔ اور عدالت نے چیف جسٹس عامر فاروق نے علیمہ خان کو ہراساں کرنے یا گرفتاری سے روکتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ انکوائری سے متعلق جو بھی آپ کے پاس تفصیلات ہیں اس کی کاپی دیں، یہ آپ کو جواب جمع کروا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو خارج کرنا ہے یا آگے کس طرف لے کے جانا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 درخواستیں تھیں اسلام آباد میں، جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 امیدوار تھے، ان تینوں درخواستوں پر چونکہ پہلے یہ 3 حلقے تھے جہاں کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا جاری ہوا مسلم لیگ نون کے حق میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے NA 47، 48 اور 49 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل کی جو درخواستیں تھیں 46، 47 اور 48، اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل کے لیے جواب طلب کر لیا ہے۔
NA-47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں نے نوٹیفکیشن کا لدم قرار دینے کی درخواستوں پر عدالت سے استدعا کی۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کو خود روکا کہ حتمی نتائج جاری نہیں کرنے۔ جس دن روکا انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 بجے ریٹرننگ افسر نے بلایا ہوا تھا، 11 بجے الیکشن کمیشن نے روک دیا اور ہم 1 بجے پیش ہوئے۔ 1 بجے ہم جا کے پیش ہوئے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو سٹے آرڈر تھا اس کے باوجود ہی الیکشن کمیشن نے خود سٹے آرڈر جاری کیا اور خود ہی ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی اسی ڈیٹ کا جاری کر دیا۔ ریٹرننگ افسر کو حتمی نتائج جاری کرنے سے روکا۔ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے بعد ہم مطمئن ہو گئے۔ RO نے اس کے باوجود حتمی نتائج دیے اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن سٹے کا نوٹس تاحال زیر التوا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر سے 3 دن میں رپورٹ مانگی تھی، ساتھ سٹے دیا تھا، وہ 3 دن گزرے نہیں ہیں اور جس دن نوٹس کیا اور جس دن سٹے دیا اسی دن انہوں نے کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا اور فائنل ریزلٹس بھی اناؤنس کر دیے، تو پھر اس سٹے کا کیا فائدہ؟ الیکشن کمیشن میں اس کیس کے بعد کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے اپنا آرڈر موجود ہوتے ہوئے نوٹیفکیشن کیسے جاری کر دیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اپنا سٹے آرڈر اور اپنا آرڈر ہوتے ہوئے انہوں نے نوٹیفکیشن کیسے جاری کر دیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ریٹرننگ افسر نے جو کیا وہ کیا، الیکشن کمیشن نے کیسے نوٹیفکیشن جاری کر دیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن آپ کی درخواست پر فیصلہ کر دیتا، درخواست منظور کرنی تھی یا مسترد کرنی تھی، فیصلہ تو کر دیتے، درخواست مسترد کرتے تو آپ آگے کسی فورم سے رجوع کر سکتے تھے۔ عدالت نے کہا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی درخواست کو بھی پینڈنگ رکھا ہے، نیا کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا اور سٹے آرڈر کے باوجود خود ہی نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ تو عدالت نے کہا کہ اس کو ہم جو کل ہی 1 دن کا آپ ٹائم دیں، آج سٹے آرڈر ہم نہیں جاری کر رہے چونکہ سٹے آرڈر آپ کا پہلے ہی برقرار ہے۔ اب اس سٹے آرڈر کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے نوٹیفکیشن جاری کیا، اس کا الیکشن کمیشن سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ عدالت نے تینوں درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے ریکارڈ اور الیکشن کمیشن حکام کو کل کے لیے طلب کر لیا اور امید ہے کہ یہ کامیابی کے نوٹیفکیشن جہاں جاری ہو رہے ہیں وہاں پھر ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار بنتا جا رہا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔